روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک پاک روح اور دوسرا گندی روح۔ قرآن کی سورہ نمبر 91 میں ارشاد ہوا ہے، وہ شخص کامیاب رہا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گندا کیا۔ موجودہ زندگی آخرت سے پہلے کا ایک امتحانی موقع ہے۔ جو شخص یہاں سے نیک اور ستھری روح لے کر آخرت کی دنیا میں پہنچے گا، وہ وہاں جنت کی پرمسرت فضاؤں میں بسایا جائے گا، اور اس کے برعکس جو شخص یہاں سے برائیوں میں لپٹی ہوئی روح لے کر آخرت کی دنیا میں جائے گا، اس کو وہاں جہنم کے پرعذاب ماحول میں دھکیل دیا جائے گا۔ موجودہ دنیا گویا خدا کی نرسری ہے۔ نرسری میں مختلف قسم کے پودے اگائے جاتے ہیں۔ زمین میں رویدگی کی قوت بہت زیادہ ہے، چنانچہ یہاں طرح طرح کے پودے اگاتے ہیں۔ مالی ان سب کی جانچ کرتا ہے۔ جو پودے غیر مطلوب پودے ہیں ان کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے، اور جو پودے اس کے مطلوب پودے ہیں ان کو اہتمام سے نکال کر لے جاتا ہے تاکہ وہ کسی باغ میں ان کو پھلنے پھولنے کے لیے نصب کر دیا جائے۔ موجودہ دنیا میں آدمی کے لیے بیک وقت دونوں مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ وہ چاہے تو اپنی روح کو پاک کرے اور چاہے تو گندا کرتا رہے۔ کوئی وہ شخص ہے جو اللہ کی بڑائی مان کر اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی حق آتا ہے تو وہ بے جھجک اس کا اعتراف کر لیتا ہے۔ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے وہ ہمیشہ خیر خواہی اور انصاف کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ دوستی ہو یا دشمنی، ہر حال میں وہ خدا کی مرضی پر چلتا ہے، نہ کہ اپنے نفس کی مرضی پر۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی روح کو پاک کیا، پھر اس کا رب اس کو جنت کی پربہار دنیا میں بسائے گا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو خود اپنی بڑائی میں گم رہتا ہے۔ اس کے سامنے حق آتا ہے تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ معاملات میں وہ سرکشی اور بے انصافی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنی مرضی پر چلتا ہے، نہ کہ خدا کی مرضی پر۔ یہی تو وہ آدمی ہے جس نے اپنی روح کو گندا کیا۔ کائنات کا مالک اس کو اپنے پڑوس کے لیے قبول ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ اس کو جہنم میں دھکیل دے گا تاکہ وہ ابدی طور پر اپنے جرم کی سزا بھگتتا رہے۔ جب ملک الموت انسان کی روح قبض کرنے آتا ہے تو نیک روح جب دیکھتی ہے فرشتے کو تو اس سے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ بے چین ہو جاتی ہے کہ کب وہ آسمان پر جائے گی۔ اور اسی لیے جب نیک آدمی کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کو ہرگز تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے گندی روح یعنی کہ گناہ گار کی روح کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب گناہ گار کی گندی روح فرشتے کو دیکھتی ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا ہے، اور پھر کیا ہے، وہ پچھتاتی ہے کہ کاش میں نے کچھ غلط نہ کیا ہوتا، اور پھر وہ انسان کے جسم کو چپک جاتی ہے تاکہ وہ آسمان پر اس کو نہ لے جایا جائے۔ فرشتہ روح کو کھینچتا ہے اور روح انسان کو چپک جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس انسان کو، اس گناہ گار کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے روح قبض کرتے وقت، اور اس طرح سے گناہ گار کا عذاب روح قبض ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔